السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، ربیع الاول کی آمد کے ساتھ جس طرح مسلمانوں کے معاشروں میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اثر نو تر و تازہ وابستگی کے لیے لوگ محفلیں سجاتے ہیں، بزمیں آراستہ کرتے ہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و دماغ کی دنیا کو معطر کرتے ہیں، اور کیا چھوٹا کیا بڑا درود و سلام کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنے سبق کو دہرانے اور اپنی بھول کو اور غفلت کو ذکر میں تبدیل کرنے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پوری امت کے اندر بیداری کی ایک ایسی لہر ربیع الاول میں شروع ہوتی ہے کہ جو اگر سارے سال برقرار رہ سکے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے عزم کو تابندہ اور پائندہ کیا جا سکے تو مسلمانوں کے معاشرے میں فی الحقیقت ایک ذہنی اور فکری انقلاب برپا ہو جائے۔ آپ کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں اور آپ کے دامن میں پناہ لینے، یعنی آپ کی سنتوں کو اپنانے اور شریعت کو لے کر اٹھنے کا داعیہ
جس درجہ بیدار ہوگا، قوی ہوگا، مستحکم ہوگا، ایمان کی لو بڑھانے اور لگانے کے لیے ظاہر ہے کہ اتنا ہی مفید بھی ہوگا۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر نبی کی بعثت عمل میں آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، تو اس معاشرے میں فوری طور پر نظاموں کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر نبی اللہ کے پیغام کو لے کر آتا ہے، اس کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور چار دانگ عالم میں ایسا معاشرہ قائم کرنے اور ایسے نظام کو بروکار لانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ جو قائم شدہ معاشرہ ہرگز اس طرف بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی نظاموں کی کشمکش توحید و رسالت کے حوالے سے، آخرت کی فکر کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے ایک نیا نظام اپنے آپ کو بروکار لا رہا ہوتا ہے، اور شرک اور بت پرستی اور جہالت اور ظلم کے حوالے سے قائم شدہ نظام اور معاشرہ اس میں رکاوٹ بنتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، اور یہ کشمکش جو ہے پھر یہ زندگی کے تمام دائروں میں نظر آتی ہے۔ اس لیے نبی کی بعثت فی الحقیقت معاشرے کے اندر ایک ہلچل پیدا کرتی ہے۔ بظاہر تو نبی ایک فی معاشرہ ہوتا، معاشرے میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا کہ جو راہ راست پر ہو، وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی، بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہکانے اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ کشمکش زندگی جن جن دائروں میں اپنے آپ کو جانتی پہچانتی ہے، یہ کشمکش ہر جگہ نظر آتی اور دکھائی دیتی ہے۔ یہ معروف اور منکر کی کشمکش ہے، یہ حق اور باطل کی کشمکش ہے، یہ بندگی رب اور رحمان کی اور بندگی شیطان کی کشمکش ہے۔ پورے معاشرے میں یہ کلچر فروغ پاتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے حوالے سے بھی اس کشمکش کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، یہ خود ایک موضوع ہے۔ جس طرح نبی اپنے دعوت کو پیش کرتا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اللہ کی تلقین اور تاکید کی، اور جس طریقے سے جو قائم شدہ نظام اور معاشرہ ہوتا ہے اپنے دفاع کی کوشش کرتا ہے، مزاحم ہوتا ہے، جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، آزمائشوں کے اندر لوگوں کو ڈالتا ہے، نت نئے طریقوں سے لوگوں کو ستایا جاتا ہے، تو بالکل بدیہی طور پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی کو بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے ماننے والے، فریختگی کا اظہار کرنے والے، اس کے جلو میں چلنے والے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا نمونہ بن کر دکھانے والے، یعنی خود نبی کی سیرت کا اتباع اور پیروی کرنے والے موجود، ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو جہالت کا اور کفر کا اور خدا سے بے خوفی کا اور بغاوت کا معاشرہ موجود ہوتا ہے، اس کو بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا دفاع کرے، اسٹیٹس کو دفاع کرے، جو قائم شدہ نظام ہے اس کو تحفظ فراہم کرے، اس کے لیے سارے جتن اور ساری کوششیں کرے۔ ظاہر ہے کہ نبی کسی اور معاشرے سے کہیں دور سے تو لوگ نہیں لاتا، اسی معاشرے کے رہنے بسنے والوں کو تبدیل کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ پرانے انسانوں میں سے نئے انسان جنم لیتے ہیں۔ پرانے عمر بن خطاب میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنم لیتے ہیں۔ پرانے ابو ذر غفاری میں سے جو قذاقوں کے اور لٹیروں کے قافلے سے تعلق رکھتے تھے، پرانے ابو ذر غفاری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنم لیتے ہیں۔ یعنی نبی انہی پرانے لوگوں میں نئے انسانوں کی روح پھونک دیتا ہے، نئے طور طریقے ان کو سکھا دیتا ہے، زندگی کی نئی ترجیحات سے ان کو آشنا کرتا ہے، اور گویا بندوں کو ان کے رب سے ملانے، تعلق کی استواری، آگے کی طرف بڑھنے، تعلق باللہ اور مع اللہ کے حوالے سے
ان کی نئی پہچان اور نئی شناخت اور نیا شجرہ ان کو فراہم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن خطاب اپنے گھر سے نکلے ہیں، غصے اور جھنجھلاہٹ اور اضطراب کے عالم میں نکلے۔ کسی نے دیکھا تو پوچھ لیا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ اشارہ کیا، تلوار کو لہرایا، اشارہ کیا کاشانہ نبوت کی طرف کہ ادھر کا ارادہ، اور غصے کے عالم میں کہا کہ اس قصے کو آج میں تمام کر دینا چاہتا ہوں، تلوار کو لہرا کر اس باب کو آج میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ روز روز کی چکشی سے تو نجات ملے گی۔ پوچھنے والے نے عمر کو جلال کے عالم میں، غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں، قدر انتقام کے عالم میں دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے تو اپنے ہی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ عمر کے لیے یہ خبر تھی، عمر بن خطاب کا ذکر ہو رہا ہے، عمر کے لیے یہ خبر تھی۔ اشتعال کے اندر اضافہ ہو گیا، غصے اور جھنجھلاہٹ میں دل و دماغ کا پارا زیادہ اونچا ہو گیا، رخ بدلا اور بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز کانوں کے اندر پڑی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، بہن اور بہنوئی بیٹھے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ آؤ دیکھا نتاؤ اپنے بہنوئی کے اوپر پل پڑے، ان کو مارا، پیٹا، زد و کوب کیا، پھر بہن کی طرف لپکے، لیکن بہن تن کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ دل میں جو ایمان اتر گیا ہے اس سے نجات نہیں پائی جا سکتی۔ دل و دماغ نے جس اصول کو، کلیے کو، نظریے کو، دین کو قبول کر لیا اس کو کھرچ کر نہیں نکالا جا سکتا۔ بہن کی توانا آواز اور شخصیت اور سراپا کو دیکھا تو عمر کچھ ٹھٹکے اور کہا کہ اچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قدرے گھبراہٹ کے، پریشانی کے عالم میں یہ تذکرہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو عرض کیا، فرمایا کہ آنے دو، اگر کسی بری نیت سے آئے ہیں تو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اگر کسی اچھی نیت سے آئے ہیں تو تمہارے درمیان تم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ عمر کاشانہ نبوت میں داخل ہو چکے ہیں، تلوار کو لہراتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو چکے ہیں اور پکار اٹھے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پرانے انسان میں سے نئے انسان نے جنم لیا ہے۔ عمر بن خطاب میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنم لے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے نتیجے میں، رجوع اللہ کی تحریک کے نتیجے میں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہکا رہے ہیں۔ اس لیے میں پھر دہراؤں اس بات کو کہ نبی کی بعثت کے نتیجے میں معاشرے میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے،
معاشرے کے اندر نظاموں میں کشمکش پیدا ہونے لگتی ہے، نئی اقدار کے حوالے سے پرانی اقدار دم توڑنے لگتی ہیں، نئے اصول و کلیات لوگوں کا اوڑھنا بچھونا بنتے ہیں، زندگی نئی ترجیحات پسند اور ناپسند کے نئے پیمانے مقرر کرتی ہے اور ان سمتوں کے اندر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ کم و بیش حضرت ابو ذر غفاری کا ہوا تھا۔ 5ویں انسان ہیں کہ جو ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ قزاقوں کے لٹیروں کے قافلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے علاقے کے اندر سنا کہ کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مکے کے اندر ایک شخص نبی ہونے کے دعوے کے ساتھ اٹھا، ایک جستجو، ایک شوق، کوئی آرزو کی کیفیت پیدا ہوئی کہ دیکھنا تو چاہیے کون شخص ہے، سننا تو چاہیے کہتا کیا ہے۔ مکہ معظمہ پہنچے ہیں، بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے ہیں، مختلف واسطوں اور وسیلوں سے گزر کر، اس لیے کہ خاموشی کے ساتھ ابھی دعوت کا کام ہو رہا، کوئی قوت اور طاقت اور کوئی حیثیت تو تھی نہیں دعوت کی اور دعوت کے پیش کرنے والے کی بدائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایمان کی دعوت کو سمجھتے ہیں، فہم تک رسائی حاصل کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، دل و دماغ میں جذب کر لیتے ہیں۔ تو تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھو ابھی یہاں تو کچھ ہے نہیں، گنتی کے چند مسلمان ہیں، انگلیوں پہ گن لو بس اتنا ہی ہے، لہذا ذرا احتیاط برتنا اور حکمت اور مصلحت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا۔ لیکن جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ایمان کی یہ چنگاری پہنچی تو شعلہ بن کر لپکی، ضبط کا یارہ نہ رہا، سیدھے حرم کعبہ پہنچے۔ کفار مکہ ٹولیوں کی شکل میں وہاں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، بیچ ان کے درمیان جا کر کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کفار مکہ حیران رہ گئے، سر سے لے کر پیر تک جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ اچھا ان کی یہ مجال، یہ طاقت ان کو کہاں سے ملی کہ بیچ ہماری مجلس میں آ کر ہمارے خلاف نعرہ لگائے۔ سب کے سب مل کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس قدر مارا پیٹا زد و کوب کیا کہ لہو لہان ہو کر جناب ابو ذر غفاری وہاں پر گر پڑے۔ اسی حال میں وہاں سے لے جائے گئے۔ قدرے ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں؟ لوگوں نے بتایا کہ تم یہاں ہو اور اس حال میں ہو، اور اس حال کو یوں پہنچے ہو کہ تم نے کفار کی مجلس میں مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کر یہ نعرہ دیوانہ مستانہ فرزانہ بلند کر دیا۔ تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ اچھا اس جرم کی پاداش میں یہاں تک پہنچا ہوں تو یہ جرم تو کل پھر سرزد ہوگا، اس لیے کہ تم کہتے ہو نا کہ مارا اور پیٹا گیا ہوں، خون میں نہلایا گیا ہوں۔ مجھ سے پوچھو کہ ایمان کی جو حلاوت مجھے ملی، جس ذائقے سے ایمان کے میں آشنا ہوا ہوں، اس حلاوت اور شیرینی کے لیے کل پھر وہیں پر جاؤں گا اور پھر یہی نعرہ دیوانہ مستانہ بنا گا۔ یہ وہ پوری تحریک ہے، تحرک اور سرگرمی ہے، ایمان کے حوالے سے، رب کی ربوبیت توحید کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کے حوالے سے، اور فکر آخرت جواب دہی کے احساس کو جیتا اور جاگتا اور بیدار کرنے کے حوالے سے۔ اس لیے نبی کی بعثت ایک ہلچل کو، ایک تحرک اور سرگرمی کو، نظاموں اور معاشروں کے درمیان اقدار کی کشمکش کو جنم دیتی ہے۔ میں نے تو بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں کے معاشرے کچھ بدلے بدلے نظر آنے لگتے ہیں، کچھ روشنیاں اور قمقمے بھی، کچھ اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر آقا کی سیرت کو اپنانے، آقا کی شریعت مطہرہ کو لے کر اٹھنے، آقا کے دامن سے وابستہ ہونے کے اثر نو عہد و پیمان نظر آتے ہیں۔
اگر یہ بات صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ کی پیروی پر منتج ہو تو ہلچل پیدا ہوگی، معاشرے بدل جائیں گے، اقدار تبدیل ہو جائیں گے، سوچ کے انداز بدلیں گے، نقطہ نظر بدلیں گے، زاویہ نگاہ بدلیں گے، نظر بدلے گی، دل و دماغ کی دنیا بدلے گی، اور اسی کا نام انقلاب۔ یہ انقلاب فرد میں بھی پیدا ہوتا ہے، یہ انقلاب معاشرے میں بھی پیدا ہوتا ہے، یہ انقلاب رویوں کا اور سوچ کا انقلاب، یہ انقلاب زندگی جس ڈگر پر گزر رہی ہو اس ڈگر کو تبدیل کرنے کا انقلاب، یہ انقلاب مقاصد اور اہداف کا انقلاب۔ زندگی جن جھمیلوں کے اندر الجھی ہوئی ہے، زندگی جس بے مقصدیت کا شکار ہوئی ہوئی ہے، پورے کے پورے معاشرے کی، ایک ایک فرد، ہر انسان کی، اس زندگی کو نیا مطمع نظر ملے، اس زندگی کو جنت و دوزخ کے نئے پیمانے ملے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان ہر لمحے اپنی قبر کو یا تو جنت کے پھولوں سے بھر رہا ہے یا دوزخ کی آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے لکھا ہے نا تفصیل سے کہ خواب کی بات کر لیں، چلیے خوابی کی بات کرتے ہیں کہ جنت میں گزر، دوزخ کی طرف کہتے ہیں گزر ہوا، اور دوزخ کا میں نے معائنہ کیا اور دورہ کیا، اس قدر ٹھنڈی جگہ، اس قدر خوبصورت جگہ، اس قدر بھلی جگہ، حیران ہوا کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ پوچھا فرشتے سے کہ یہ دوزخ تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اس میں آگ ہے اور سانپ ہے اور بچھو ہے، یہ تو بڑی ٹھنڈی بہت اچھی جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے اپنے انگارے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، دوزخ تو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اپنے بچھو اور سانپ ساتھ لے کر آتا ہے۔ جگہ تو یہ اچھی ہے، وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں اس جگہ کو دوزخ بناتا ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر انسان ہر لمحے اپنی قبر کو یا تو جنت کے پھولوں سے بھر رہا ہے یا دوزخ کی آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، عمل پر ابھارنے والی بات، زندگی کا جائزہ لینے والی، زندگی کو صحیح رخ کے اوپر ڈھالنے والی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نبی تو کوئی آنا نہیں۔ اس سے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا، حالات خراب ہوتے تھے، معاشرے بگڑ جاتے تھے، انبیاء کی تعلیم مس ہو جاتی تھی، انبیاء کے اسوے کو لوگ بھول جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج دیتا تھا، نیا رسول بھیج دیتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، اسی لیے کتاب بھی محفوظ ہے، اور کتاب کی حفاظت کا، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا۔ یہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً وہی کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی، اسی وہی پر مبنی، ہر زیر و زبر پیش اس کا وہی ہے کہ جو 1400 سال پہلے تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوے کی حفاظت کی بھی امت نے، اور امت کے جلیل القدر محدثین نے اور اہل علم نے حفاظت کی ہے، کوشش کی ہے، اور وہ اسی طرح سے موجود ہے۔ لیکن بہرحال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ امت مسلمہ آپ کی قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے، آپ کی طرف، آپ کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، یعنی میرا اور آپ کا یہ منصب ہے، پوری امت کا یہ منصب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام چھوڑ کر گئے ہیں اس کو زندہ اور تابندہ بنایا جائے، رکھا جائے۔ جس دعوت کے علمبرداری کی حیثیت سے پورے 23 سال انہوں نے گزارے، عجیب و غریب 23 سال ہے، کہاں سے کبھی آدمی کسی ایک لمحے ادھر ادھر سے بات کر لیتا ہے،
بظاہر اس کو شافی کافی سمجھتا ہے. یہ جو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی اور حضرت عمر کے واقعے کے میں نے کے سلسلے میں نے عرض کیا، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس وقت عمر اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پر پہنچے اور ابھی دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اندر سے قرآن کی آواز آئی اور یہی سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی. تو مفسرین نے اس بات کو جا بجا لکھا ہے کہ قرآن کانوں سے گزرا، دلوں تک پہنچا. عمر بدل تو گئے تھے لیکن غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں تھے، اس لیے اپنے بہنوئی کو زد و کوب کیا. لیکن بہن کی برجستگی اور توانا آواز نے عمر کو ڈھیر کیا اور یوں کہنا چاہیے اسلام کی قالب کے اندر تبدیل کیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کسی مشقت کے اندر ڈالنے کے لیے تو قرآن پاک آپ پر نازل نہیں ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب ہے، طٰہٰ آپ سے خطاب کیے جا رہا ہے. یہ قرآن تو ذکر ہے، لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے. بھولے ہوئے لوگوں کو، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو، اپنا سبق بھول جانے والوں کو اثر نو ہٹانے کا، راہ راست پر لانے کا، رب کی طرف لے جانے کا پیغام اور پروگرام ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعات میں آتا ہے کہ آپ اپنی مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی، اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے. ان سے فرمایا کہ عبداللہ قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرے حیران ہوئے اور حیرانی کے عالم میں عرض کیا کہ حضور، یہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہم نے تو آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا ہے، میں بھلا آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ حضور تو معقول تھا بظاہر، بات تو حقیقت پر مبنی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عبداللہ، آج تو جی یہ چاہتا ہے کوئی پڑھے اور میں سنوں. اچھا، اب یہ بھی قرآن پاک کا عجیب و غریب معجزہ ہے. کبھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے، کبھی سننے کو جی چاہتا ہے، کبھی اس سے سننے کو، کبھی اس سے سننے کو، کبھی بآواز بلند پڑھنے کو، کبھی گنگنانے کو. اسی لیے حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان کی فطرت میں یہ چیز رچی بسی ہے گنگنانے کی، کہ جب طبیعت گنگنانے کی طرف مائل ہو تو قرآن کو گنگنایا گا. اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے گنگنانے کے لیے. قرات کی بھی جو قسمیں ہیں ان سب کو اپنایا گا. فرمایا کہ نہیں عبداللہ، آج تو جی یہ چاہتا ہے کوئی پڑھے اور میں سنوں. حکم تھا. آپ اسی طرح ممبر پر تشریف فرما رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف فرما ہے. سورہ نساء کی تلاوت کرنی شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھا کر کھڑا کریں. تم نے پیغام پہنچایا، بندوں کو بندگی کی طرف دعوت دی، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، تم نے اپنے آپ کو تھکایا، تم نے اپنے جسم و جان کو اس راستے کے اندر کھپایا. جب ہر شخص سے، ہر امت میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا ہے. جب اس آیت پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے روک رہے ہیں، حسبک حسبک، عبداللہ ٹھہر جاؤ، عبداللہ رک جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے اور حسبوں کا ٹھہرنے کی تلقین فرما رہے ہیں. کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا، کس کو رلایا ہے؟
ایک اولو العزم انسان کو، ایک عظیم ترین ہستی کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے، ایک مستحکم اور مضبوط پائندہ ارادے والے انسان، مصمم ارادہ، یہ آنسو کی جھڑی آنکھوں سے اس لیے نکل رہی ہے، لگی ہوئی ہے کہ یہ احساس کہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے اس پیغام کو پہنچایا، تم نے پیروں کو غبار آلود کیا، اس قرآن کو جو تم پر وحی کیا جا رہا ہے، اس رویے کو جو قرآن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، دل و دماغ کی دنیا پر دستک دینے کے لیے چاروں طرف کے حالات میں نیا کلچر، نئے تہذیب پرورش دینے کے لیے تم نے یہ کام، یہ احساس کہ مجھ سے پوچھا جانا ہے، جواب دہی کا احساس ہے کہ جو رلا رہا، بندگی رب کا عنوان ہے کہ جو دور تک پھیلا ہوا سجا ہوا نظر آ رہا، اور کس شخصیت کے حوالے، جس کے اسوے کی پیروی ہمیں کرنی ہے، جس کے اتباع کے حوالے سے پہچان اپنی بنانی، ہم جو اللہ کے راستے کے دائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کے مختلف حالات کے اندر کارکن اپنے آپ کو گردانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو واضح ہے، دو ٹوک ہے، ہر حوالے سے بالکل نمایاں ہے اور بالکل واضح ہے۔ اس لیے اگر آپ کی قائم مقامی کرنی ہے، اور اگر کیا مطلب ہے، امت مسلمہ ہے، قائم مقامی تو کرنی ہے، خواہی نخواہی کرنی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہی راستوں پر چل کر ان منزلوں کا شعور پیدا کیا جائے کہ جو انقلاب کی منزلیں ہیں، جو تبدیلی کے عنوانات ہیں، اور انہی راہوں پر چل کر اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جو آپ کا مشن ہے اس کی علمبرداری ہی آپ کے قائم مقامی، آپ کا مشن کیا ہے؟ ویسے تو جا بجا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں، سیرت کے واقعات میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے ہیں، واقعات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر آپ کو لے کر بیٹھ گئیں اور آپ کا سر دھونے لگیں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں روتی؟ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، دیکھیے ہمارے معاشرے میں جتنے رشتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ ان میں باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ معصوم اور پیار بھرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بظاہر ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ہے، لیکن اس باپ اور بیٹی کے رشتے میں جتنی پاکیزگی ہے، جتنی نفاست ہے، جتنی طہارت ہے، جتنی اپنائیت ہے، جتنی محبت ہے، جس قدر پیار ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ بیٹی اپنے باپ پر ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اظہار نہیں کر پاتی، حجابات حائل ہیں، کیسے اظہار کرے کہ ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کر، کیسے کہے آخر؟ الفاظ کا جامع نہیں تلاش کر پاتی، الفاظ کی مالا نہیں بن پاتی کہ باپ کو پہنائے۔ باپ اپنی بیٹی پر فریختہ ہوتا ہے، لیکن کیسے کہے، کیسے اس کا اظہار کرے، کہاں سے لفظوں کو تلاش کرے؟ انگنت معاملات درمیان میں حائل ہیں۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار دیکھتی ہوں، آپ کے جسم اطہر پر پھٹے پرانے کپڑے اور وہ بھی پراگندہ دیکھتی ہوں، بیٹی ہوں، رونا آ گیا۔ گویا بیٹی نے اپنا دل چیر کر رکھ دیا اور ان کہیں کہہ کر اپنا ماجرا بیان کر دیا۔ ذرا تصور کیجئے کس قدر جذباتی لمحہ ہے باپ اور بیٹی کے درمیان۔ بیٹی کو جو کچھ کہنا تھا اس نے کہہ دیا، انہی جذبات میں آ کر باپ بھی کوئی بات کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر فائز کیا ہے، ایک ایسے مشن پر مامور کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ یعنی اس خالصتاً جذباتی لمحے کو بھی آپ نے اپنے دعوت کے لیے، مشن کے لیے استعمال کیا، اور رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی فرمائی کہ اس امت کا مشن یہ ہے کہ غلبہ دین کی جد و جہد میں سر سے کفن باندھ کر نکلے، جان ہتھیلی پر لے کر نکلے، اس دنیا کو 3 طلاقیں دے کر اسی دنیا میں رہنا، لیکن اس دنیا کو اتنا ہی برتنا اور اتنا ہی حاصل کرنا ہے جتنا ناگزیر ہے۔ دنیا ترجیح اول ہوگی تو پھر سب کچھ القت ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ اسی دنیا میں اپنے معیار زندگی کو، اپنے آپ کو، اپنے قد کاٹ کو بڑھانے کی کوششیں پھر بالآخر مقصد کو شکست دے دیتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کے ذریعے اس طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جماعت اسلامی از اول تا آخر ایک دینی تحریک ہے، غلبہ دین کی تحریک، اقامت دین اور اس کی جد و جہد کی تحریک، شریعت مطہرہ اس کو قائم کرنے، نافذ کرنے کی تحریک، حکومت الہیہ کہہ دیجیے، اس کو برپا کرنے کی تحریک، مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کو اثر نو مجھے اور آپ کو یاد دلانے کی، اپنے رب کی طرف لے جانے کی تحریک۔ اس لیے ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم چاروں طرف کے حالات پر نظر رکھیں، اپنے معاشرے کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھیں۔ ہمارے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ معاشرے کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو تبدیلیاں ہم لانا چاہتے ہیں، ان حوالوں سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ یہ معاشرہ بڑا تہ در تہ معاشرہ ہے، پیچیدہ معاشرہ ہے، گنجلک معاشرہ ہے، بھول بھلائیوں میں گم کر دے ایک ایسا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں اپنے رب کو یاد رکھنا، بندگی کے راستے پر چلنا، ظلم کی ہر شکل کی نفی کرنا، اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا، یہ جماعت اسلامی ہے جو زندگی کے تمام مورچوں اور سارے محاذوں پر، زندگی کے تمام دائروں، سارے میدانوں کے اندر، کوئی قوی ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی سب کی ایک ہی یاد دہانی اور تذکیر کا عنوان۔ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں بیٹھ کر یہ سوچا جا رہا ہے کہ بلوچستان کا کیا کیا جائے۔ آپ کو ایسا درد بلوچستان کا کیوں، مروڑ کیوں اٹھی امریکہ کو سازشوں کو بروکار لانے کے لیے؟ اور اسی ایک میٹنگ کے اندر بھارت کو بڑا بنانے کے لیے، اس خطے کا تھانے دار بنانے کے لیے، امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو اثر نو استوار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، نہیں پتا تو ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا۔ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، تو پھر یہ کام کیسے کیا جائے؟ تو بڑی مشکل بات چھڑ گئی ہے، مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ دیکھیے، اقامت دین کا کام، یہ غلبہ دین، یہ عدل و انصاف کی میزان نصب کرنے کا کام پھولوں کی سیج تو کبھی بھی نہیں تھا۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، آزمائشیں اور اس کی نوعیت بدلتی ہیں، اس کی گمبھیرتا میں تبدیلی ہوتی ہے۔ سوالیہ نشان ایک نہیں، کئی چھوٹے نہیں، بڑے نمودار ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ جماعت اسلامی میں تو الحمدللہ ایک یہ نظام موجود ہے، مشورے کا، فیصلوں کا، افہام و تفہیم کا، منصوبے بنانے کا، منصوبوں کو بھی نیچے تک اتارنے کا، جد و جہد کے لیے تیار کرنے کا۔ یہ جو آپ نے طے کیا ہے کہ نیٹو کی سپلائیز بحال نہیں ہونی ہے، ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ امریکی سفیر نے اعتراف کر لیا ہے، کھل کر بیان دیا ہے کہ ہوائی سروس سے یہ نیٹو کی سپلائیز تو جاری ہے،
اور سارے ہوائی جہاز پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور نیٹو کی سپلائیز تو ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی ہیں، وہ تو جاری، زمین سے نہیں جاتے، آسمان سے جاتے ہیں۔ یہ کس کا فرض ہے؟ کون اس کا نوٹس لے؟ حکمرانوں کو معلوم نہیں؟ حکمران کیوں اس کے لیے مسلسل آمادہ اور تیار ہے کہ غلامی کرنی ہے امریکہ کی؟ اور غلامی کی بھی شکل وہ کہ جس کے اندر نفرتیں موجود ہوں، جس کے اندر امریکہ کی حقارتیں موجود ہوں، یعنی غیروں کی غلامی کی بدترین شکل جو ہے وہ قرآنوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ امریکی سفیر کہتا ہے اس کے بیان کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کام ہو رہا۔ آپ جس جدوجہد کی بات کرتے ہیں وہ بات تو آپ کرتے رہیں گے، اسی کے آپ مکلف ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن تدبیر تو سوچنی ہوگی، معاملات کی گمبھیرتا اور گہرائی کو تو پہنچنا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان حکمرانوں سے امیدیں رکھنا تو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی والی بات ہے۔ ان سے کیا امیدیں رکھی ہیں؟ ان کا تو کریا کرم ہو جائے، ان کا تو قلا قما ہو جائے، ان کے ٹینکوں کے اندر تو اور ان کی تدبیروں کے اندر تو کیڑے پڑ جائیں، لیکن یہ اس طرح تو نہیں ہوا کرتا نا۔ بددعاؤں سے تو کام نہیں چلے گا، جدوجہد سے کام چلے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا پورا پروگرام جو ایک مربوط پروگرام، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے اور سیرت کے ہزاروں واقعات ہیں جن میں سے کوئی ایک کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، یہ سیرت کے تمام واقعات اگر ان کو جوڑا جائے تو یہ رہنمائی کرتے ہیں ایک انقلاب کی طرف، ایک بڑی جدوجہد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جماعت اسلامی کی تمام سرگرمیاں زندگی کے مختلف دائروں میں خدمت خلق کی سرگرمیاں ہیں، سیاسی احتجاج کی سرگرمیاں ہیں، تربیت گاہ منعقد کرنے کی، رابطہ عوام کی سرگرمیاں ہیں، ممبر سازی کی سرگرمیاں ہیں، تذکیر اور یاد دہانی کے عنوانات ہیں، قرآن فہمی کے عنوانات ہیں، پیروں کو غبار آلود کرنے کے، گرفتاریاں اور جیلوں کو بھرنے کے عنوانات، ان سب کو اگر آپ جوڑیں تو یہ ساری سرگرمیاں ایک انقلاب کی طرف رہنمائی کرتی، ایک بڑی جدوجہد کا پیغام دیتی، اور ہر شخص ہر لمحے اپنی قبر کو جنت کے پھولوں سے یا دوزخ کی آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر طبیعت حاضر و ناظر رہ سکے تو پھر انسان ایک مسرت سے ہمکنار ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس کے راستے پر چل رہا ہوں، اس کی رضا اور خوشنودی کی منزلیں اور نشانات منزل عبور کر رہا ہوں۔ اس لیے جہاں ہم ان تمام واقعات کی خبرگیری کرتے رہیں جو اطراف میں پیش آ رہے ہیں، اور مذمت کرتے رہیں کہ جو قرار واقعی جو اس معاملے، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ بظاہر فارن آفس نے نوٹس لیا ہے کہ امریکہ بلوچستان پر کیوں یہ کام کر رہا ہے، جبکہ ہمارا موقف ہی یہ ہے کہ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے بھارت کا بڑا ہاتھ۔ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر پیسہ بھی تقسیم کر رہا ہے، خود کچھ بمبار بھی بھیج رہا ہے، تربیت یافتہ لوگ بھی بھیج رہا ہے، بلوچستان میں بھی بھیج رہا ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی بھیج رہا، تاکہ وہاں کے حالات کو ڈسٹرب کرے، ڈی اسٹیبلائز، غیر مستحکم کرے، اور نئے حوالوں سے مختلف۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ حکومتوں کا کام ہے کہ بلوچوں کو، ناراض بلوچوں کو راضی کیا جائے، ان کو لالی پاپ نہ دیا جائے، انہیں کھلونے دے کے نہ بہلایا جائے، محض کابینہ کی میٹنگ کوئٹے میں سمجھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے بلوچوں کے زخموں پر پھایا رکھ دیا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے۔ محض پیکج کے نام پر پوری دنیا میں اعلان کے ذریعے دھوکہ نہ دیا جائے، فریب کے ذریعے بلوچوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان کے اندر اگر تحریکیں کچھ منفی بھی ہیں تو اس کا سبب بھی ہماری حکومت کی پالیسیاں ہیں۔ جب تک اکبر بگٹی کے بارے میں بھی ایف آئی آر صحیح معنوں میں پرویز مشرف کے حوالے سے نہ کاٹی جائے اور اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، ان کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا، ان کی جھنجھلاہٹ کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، جماعت اسلامی کا از اول تاخر ساتھ دیا جائے، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کے جو سوالات ہیں اس کو تشفی بہت جواب دیجیے، صحیح اور غلط جو اعتراضات ہیں ان کو رفع کیجیے،
اس دعوت کے نتیجے میں، اس پروگرام کے نتیجے میں، اس پالیسی کے نتیجے میں جو جماعت اسلامی نے ظلم کے خلاف اور حالات کو بدلنے کے لیے اپنائی ہے، اگر یہ کام انشاءاللہ آپ کریں گے تو انقلاب بھی آپ کے دلوں پر آ کر دستک دے گا، اور وہ انقلاب کے جو انتخاب سے پہلے رونما ہو جائے، وہ انتخاب کے اندر وہ نتائج بھی دکھائے گا جو مصر میں تیونس میں نظر آئے، اس لیے کہ وہاں انتخابی نتائج انقلاب کے بعد آئے، ورنہ انتخاب تو پہلے بھی وہاں ہوتا تھا، یہ نتائج نہیں آیا کرتے تھے، لوگ سارے موجود تھے۔ ہمارے پس منظر میں بھی جو ہمارا انتخاب ہے وہ جاگیرداروں کا، رسہ گیروں کا، جعلی ڈگری والوں کا، چوروں اور لٹیروں کا، امریکہ کے ایجنٹوں کا بن کر رہ گیا ہے۔ گنتی کی چند سیٹیں مجھے اور آپ کو مل جائیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، سیٹیں تو انہی لوگوں کو ملنی چاہیے کہ جو اس ملک کے بحی خواہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔